السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ آج ہم اور آپ رمضان کا 10واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد کا یہ درس ہمارا سیرت صحابہ پر رہتا ہے، مگر کل جمعہ کے بعد ہمارے امام صاحب نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ روزے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان پر ابھی تک کوئی درس نہیں ہوا. حالانکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان مسائل کو جانتے بھی ہوں گے، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے کے اہم اور ضروری مسائل نہیں جانتے. تو جو جانتے ہیں ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو انفارمیشن مل جائے. تو روزے کے چھوٹے چھوٹے 40 مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن سب ایک ساتھ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اس کو 10-10 مسائل کی شکل میں 4 پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے روزے کا سب سے پہلا مسئلہ. روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے صوم. صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. تو روزے کے اندر ہم کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملاقات سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے اس کا نام روزہ پڑا. روزے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس میں اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک رمضان کا روزہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ روزہ فرض ہے. روزے کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. اس کی ویلیو کے لیے ایک حدیث دیکھ لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا نماز کسی اور کے لیے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے؟ یہ کیوں کہا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے؟ روزہ اکلوتی ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو پتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو پتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے. لیکن بندہ روزہ ہے کہ نہیں یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. یہ دونوں کے بیچ کا میٹر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. اس کے اندر اخلاص ہے. اور جب میرے لیے بندہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا. اور کیا بدلہ دوں گا یہ بتایا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کا مطلب کہ بہت بڑا بدلہ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدع شہوتہ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، بندہ میرے لیے اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے. بھوک لگی ہے، زور کی بھوک لگی ہے، لیکن آدمی مغرب کی اذان کے پہلے نہیں کھاتا، گھڑی دیکھتا ہے. گلا کہہ رہا ہے پی لے پانی، پیٹ کہہ رہا ہے کھا لے کھانا، مگر دل کہتا ہے نہیں ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہے. دل جیت جاتا ہے، دل جیت جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بندہ میرے لیے کھانا پانی اور شہوت چھوڑتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال جانتے ہیں؟ ڈھال تلوار کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال بھی ہوتی تھی. تلوار سے ہم دوسرے کو مارتے ہیں اور ڈھال سے اپنے اوپر اٹیک کو بچاتے ہیں. تو روزہ شیطان کے اٹیک سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی کی طاقت نہ ہو، شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لو، شادی کی طاقت نہ ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے تو روزہ رکھ لو. تو روزہ اپنے آپ کو شیطان کے اٹیک سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے. اس کے بعد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرحتن عند فطر، ایک خوشی ملتی ہے جب روزہ کھولتا ہے. کس بات کی خوشی ملتی ہے بتائیے؟ روزہ کھولتا ہے تو کس بات کی خوشی ملتی ہے؟
ہاں، روزہ جب بندہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، مشن سکسیسفل، میری عبادت پوری ہو گئی، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے جب جائے گا، وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ تعالیٰ کے جائے گا اور اللہ اس کو بدلا دے گا روزے کا، تب اس کو خوشی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک، ظاہر سی بات ہے مشک جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی خوشبو ہے، بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے، مشک بہت مہنگی ہوتی ہے۔ مشک کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہرن کی جو نابھی ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے، بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ تو دنیا کی ٹاپ کلاس کی خوشبو ہے مشک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مہک خراب ہوتی ہے۔ اچھا یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی روزے کی حالت میں برش نہ کرے، منہ نہ صاف کرے کہ ہاں وہ تو ہماری بدبو تو اللہ تعالیٰ کے مشک سے بہتر ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ مسواک تو آپ کو کرنا ہے، برش مسواک نہیں تو برش بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو آپ بھوکے رہیں گے تو بھوکے رہنے سے، پیٹ خالی رہنے سے جو ایک معدہ خالی رہنے سے جو مہک آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہک کو یہ اعلیٰ مقام دے رہا ہے کہ وہ مشک سے بہتر ہے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو آدمی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاث دعوات لا ترد، تین لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، دعوت الوالد باپ کی دعا، و دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر مسافر کی دعا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، 70 سال کے لیے سیف ہو گیا وہ۔ ایک روزہ 70 سال کے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ روزے کے سلسلے میں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں، کیوں ہم روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہم نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، شہوت چھوڑی، تو اب اللہ کے کہنے پہ ہم حرام کام بھی چھوڑ دیں گے۔ روزے کے رمضان کے دن میں نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم رمضان میں فجر میں اٹھ سکتے تو 11 مہینے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے تو سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گٹکھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ روزے کا یہ پہلا فائدہ ہے، تقویٰ سکھاتا ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بھوکے لوگوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دسترخوان پہ 4-5 طریقے کے آئٹم کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے ان کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کی تڑپ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ایک پاور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنے دل کی کرتے ہیں اور ایک مہینہ دل کو ہم کہتے ہیں نہیں تو چپ رہے، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو دل کو، نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ پوری امت کی یونٹی کا ایک ذریعہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک مہینہ بھوکے رہتے ہیں، افطار کی ٹائمنگ الگ ہے، سحری کی ٹائمنگ الگ ہے، لیکن اسی مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ایک یونٹی ہے، ایک اتحاد ہے۔ اور روزے کے اندر آٹومیٹیکلی دل کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو علماء ہیں، جو دائی ہیں، جو دین کا کام کرنے والے، ان کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ آؤ برے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ یہ مہینہ ایسا ہے مسجد میں آٹومیٹک نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جو سال بھر نماز نہیں پڑھ گئے تراویح میں آ رہا ہے، وہ تاک راتوں میں جاگ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رمضان کا روزہ۔ روزے کے سلسلے میں پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ سحری کی کیا فضیلت ہے۔ جو ہم لوگ سحری صبح کرتے ہیں، سحری کی کیا فضیلت ہے؟ سحری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ سحری میں کھا لینا چاہیے، بغیر سحری کا روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ بغیر سحری کا بھی روزہ رکھیں گے روزہ ہو جائے گا۔ مان لیجئے کبھی آپ سوئے رہ گئے، نہیں کھل پائی نیند، فجر کے بعد کھلی تو آپ روزہ رکھیں گے، روزہ آپ کا صحیح ہوگا۔ لیکن سحری کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے اور آپ نے فرمایا برکت ہے، تھوڑا سا ہی کھا لو تو اس سے بڑی طاقت رہتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ افطار کب کرنا چاہیے؟ بالکل ٹائم ہو جائے فوراً کر لینا چاہیے یا تھوڑا 5 منٹ احتیاط کر لینا؟ جیسے بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد ان کا سائرن بجتا ہے، تو کیا احتیاط کرنی چاہیے یا ٹائم ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے؟
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کریں گے کا کیا مطلب؟ 6:35 پہ افطار ہے تو 6:25 پہ کر لیں گے؟ نہیں، جلدی کا مطلب یہ 35 ہو گیا تو 35 پہ کر لیں گے، وہ 5 منٹ احتیاط نہیں کریں گے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ افطار کس چیز سے کرنا بیٹر ہے، سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، اللہ کے رسول مغرب کی نماز کے پہلے چند کھجوریں کھا کے افطار کرتے تھے۔ فإن لم تکن رطبات، اگر کھجوریں نہیں ہوتی تھی فتمرات، تو سوکھی کھجور چھوارا وغیرہ کھا لیتے تھے۔ فإن لم تکن تمرات، اگر چھوارا بھی نہیں ہوتا تھا، حسا حسوات من ماء، تو چند گھونٹ پانی پی کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کھجور سے افطار اسٹارٹ کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ افطار کی دعا کیا ہے؟ افطار کی دعا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ افطار کی دعا بسم اللہ ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں گے، اور جب منہ میں کچھ چلا جائے گا اور حلق میں کچھ پانی اتر جائے گا تب آپ یہ دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد بات پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ یہ اس دعا کا ٹرانسلیشن ہے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا آپ کب پڑھیں گے؟ پہلے پڑھیں گے کہ بعد میں پڑھیں گے؟ جب رگ تر ہو جائے گی تب تو پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور کھائیں، 2-4 گھونٹ پانی پی لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کون سا کام کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی کرنا، کسی سے گالی گلوچ کرنا، ولگر بات کرنا، بیہودہ بات کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں اور حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، روزے کی حالت میں گندی بات نہ کرے، جاہلانہ بات نہ کرے۔ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے، او شاتمہ، یا آپ سے گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے، 2 بار بول دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دینا ہے، ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا کام کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ ارے جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، تم غلط کام نہیں چھوڑ سکے، تو تم کھانا بھی کھاؤ، تمہارے کھانا کھانے اور پانی چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں یہ سب کام ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 10، جو آج کے اس درس کا لاسٹ آخری مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، کہ روزے کے حالت میں تو ہم نہیں کھاتے ہیں، لیکن شام کو افطار میں جب تک ویرائٹی نہ ہو، 10 طریقے کا آئٹم نہ ہو، تب تک ہمارے یہاں افطار کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو انتظار میں رہتے کسی طریقے سے رمضان آئے تو وہ کھانے کو ملے جو کبھی نہیں ملتا، یعنی رمضان کھانے پینے کا مہینہ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں۔ اور ایک دن تو میں تراویح کے بیچ میں چلا گیا یہ آپ کا پنجا سینٹر، تو دیکھا وہ لوگ فیملی لے لے کے کھا رہے ہیں، حلیم اور حریص اور یہ اور وہ، یعنی رمضان کھانے کا مہینہ ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ رمضان جب 15 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں تو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بعد اکٹھے ڈھیر سارا دبا کے کھا لینا یہ نقصان دہ، اور دین کے حساب سے بھی زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی سب سے برا برتن اگر کسی برتن کو بھرتا ہے تو اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، سب سے برا برتن پیٹ ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدمی چند لقمے کھا لے جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، جس سے اس کا اپنی لائف سروائیو کر سکے، زندہ رہ سکے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر بہت زیادہ آئٹم ہے، کھانا ہی ہے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ چھوڑ دے اپنے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ چند اہم مسائل ہیں، ابھی یہ سلسلہ مزید چلے گا، 40 مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان مسائل کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ان مسائل پر جو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
11واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد اس کی مبارکباد کسی کو دے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ رمضان آتا ہے تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ہیپی رمضان، رمضان مبارک ہو، اس طریقے کے میسج بھیجتے ہیں۔ تو کیا رمضان کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم الصیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو اللہ کی رات ہے، اللہ کے لیے ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینے سے، یعنی تقریباً 84 ایئرس، 84، 80 پر 4 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، آپ نے رمضان کے آنے کے بعد اس کو مبارک بتایا لوگوں کو، اس سے پتا چلا کہ رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، بہت سارے لوگ جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک کی کا میسج کرنا یا اس کی مبارکباد دینا وہ ثابت نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، رمضان کا روزہ کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید مناؤ۔ فإن غبی علیکم، اگر آسمان میں بدلی ہے، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ تو اس سے پتا چلا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے۔ نمبر 13، روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ یجب علی کل مسلم بالغ عاقل، ہر مسلمان پر جو بالغ ہو، اگر مرد ہے، لڑکا ہے، اگر اس کو داڑھی مچھ کے بال آ گئے، شرمگاہ کے پاس بال آ گئے، تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہے۔ ایج کے حساب سے 15 سال کا لڑکا اگر ہے، بالغ ہے، لڑکی ہے، اس کو اگر مینسز آنے شروع ہو گئے وہ بالغ ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ ہو، عاقل ہو، عاقل کا مطلب دماغ صحیح ہو، پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور مقیم ہو، گھر پہ ہو، سفر میں ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، گھر پہ ہے تو فرض ہے۔ سالم من الموانع، اور کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عورتیں ہیں وہ حیض کی حالت میں یا نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ کنڈیشن ہے روزے کے فرض ہونے کی۔ مسئلہ نمبر 14، مسافر کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسافر کیسے روزہ رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ اپنا روزہ بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مسافر اپنا روزہ بعد میں پورا رکھے گا۔ مسئلہ نمبر 15، قرآن میں اللہ نے کہا جو بیمار ہو، تو بیماری کیسی؟ کسی کو بخار ہے، ہلکا پھلکا فیور ہے، کولڈ ہے، کھانسی آ رہی ہے، تو کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ کیسی بیماری میں روزہ نہیں رکھنا ہے؟ تو ہر وہ بیماری جس بیماری میں روزہ رکھنے سے صحت کو بہت خطرہ ہو، ایسی خطرناک بیماری کوئی ہے، جیسے شوگر پیشنٹ ہے اور روزہ رکھنے سے بہت زیادہ کمزوری کی یا بلڈ پریشر لو ہونے کا معاملہ ہے، تو ایسے مریض کو اجازت ہے۔ یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت کمزور ہے اور کوئی مستند ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ہاں روزہ رکھنے سے جو ہے یہ تم کو بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ بعد میں اپنا روزہ پورا کرے، بھئی بیمار ہے تو بعد میں پورا کرے گا، لیکن وہ تو خود ہی بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو ایسا آدمی روزہ نہیں رکھے گا اور اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے گا، اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اتنے ایسے بیمار ہیں کہ اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ مسئلہ نمبر 17،
روزہ کی نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، اس کا روزہ نہیں ہوتا جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کرے۔ رات ہی میں مطلب فجر کے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں نیت کی جاتی ہے نویت بصوم غد للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر میں ڈیٹ جو ہے وہ مغرب بعد چینج ہو جاتی ہے نا، مغرب بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اب آدمی سحری کے ٹائم نیت کر رہا ہے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو کب کی کر رہا ہے؟ وہ تو نیکسٹ ڈے کی کر رہا ہے، آج کا تو روزے کی نیت اس نے کی نہیں آج کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو نیت کے الفاظ مشہور ہیں ہمارے یہاں، نویت بصوم غد، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک انسان آپ سے بہت اچھا بولتا ہے لیکن دل میں اس کے غلط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی نیت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی دل میں میرے لیے ارادہ اچھا نہیں ہے۔ تو نیت کا ورڈ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، تو نیت آپ دل میں کریں۔ اور دل میں نیت کیسے کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام دنوں میں آپ صبح 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے کھانا تو نہیں کھاتے، آپ رمضان میں 4 بجے اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں، یہ اس بات کا پروف ہے کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا اٹھنا اور سحری کھانا، ہاں یہ نیت ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کافی ہے۔ اس کے بعد نمبر 18واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے، جیسے رمضان ہے، رمضان کے بعد کتنے روزے نفل روزے رکھنے چاہیے شوال میں؟ کیا فائدہ ہے ان سے؟ سال بھر کے روزے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 30 روزہ یہ آپ کا ہو جائے گا اور 6 روزہ وہ، تو 30 اور 6 ملا کے ہو گیا 36، 30 پر 6۔ اب یہ 30 پر 6 روزے آپ جو رکھیں گے تو آپ کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو وہ جو 6 روزے آپ کو رکھنے، تو اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو سوچ کے سوئے کہ آج ہم کل روزہ رکھیں گے، اور صبح نہیں آپ اٹھ پائے فجر کے ٹائم، فجر کے بعد آپ کی نیند کھلی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نفل روزے کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے ابھی تک منہ میں کچھ ڈالا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، آپ نے روزے کی نیت کر لی، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن آئے اور پوچھنے لگے حل عندکم شیء، کچھ کھانے کو ہے عائشہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، کچھ کھانے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا رہنے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، فإنی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کھانے پینا آپ مطلب بعد میں بھی ارادہ کر کے آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، افطار کا ٹائم کیا ہے؟ افطار کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات چلی جائے، جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، جیسے ہی آسمان پہ رات کے آنے کے سائنس نظر آ جائیں، نشان نظر آ جائیں اور سورج کے ڈوبنے کے نشان نظر آ جائیں تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں سحری کب سے کھانا ہم بند کریں، یعنی کب سے ہمیں روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ صبح فجر کے ٹائم جب آسمان میں سفیدی نظر آتی ہے پورب کی طرف، تو پورب یعنی ایسٹ کی طرف، تو اس ٹائم روزے دار پر چاہے اس نے اذان سنی، ہو سکتا ہے مؤذن صاحب تھوڑا لیٹ اذان دے دیں، مؤذن صاحب اذان دینے میں لیٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ جو ٹائم، اور آج تو ماشاءاللہ گھڑی ہے، صحابہ کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، وہ تو آسمان وغیرہ کو دیکھ کر ہی ٹائم کا اندازہ کرتے تھے۔ آج تو پرفیکٹ گھڑی ہے آپ کے پاس، آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 4:12 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 4:11 پہ آپ کی سحری ختم ہو جائے۔ آپ انتظار نہ کریں کہ جب اذان سنائی دے گی تبھی ہم سحری ختم کریں، مؤذن دیر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 10 مسائل اور ہو گئے، انشاءاللہ باقی 20 مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20 مسائل ہو چکے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21 کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عورت کو اگر مینسس شروع ہو جائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک وہ اس چیز میں ہے۔ اسی طریقے سے پیدائش کے بعد جو خون ہوتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس حالت میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی قصدن خود سے الٹی کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے الٹی ہوگی،
اور ایک خود سے کوشش کر کے الٹی کروا رہا ہے اپنے آپ کو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے اور پینے سے پتہ ہے آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طاقت کا انجیکشن لینے سے، طاقت کی کوئی بھی دوا انجیکشن کے ذریعے آپ لیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون لینے یا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایئر ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زخم پر مرہم پٹی کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو اگر پیشاب کی پرابلم ہے، پیشاب کی نلی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 22 اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں دن میں جان بوجھ کر کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹا، اور وہ سخت گنہگار ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی اور بعد میں اس کو اپنے روزے کی بھرپائی بھی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی، مسئلہ نمبر 23 اگر کوئی آدمی بھول کے کچھ کھا لے پی لے، یاد نہیں ہے، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی آدمی کچھ بھول کے کھا پی لے اور اس کو یاد آ جائے کہ ارے میں تو روزہ ہوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فوراً اسٹاپ کر دے، جو کھا رہا تھا روک دے وہیں پر، اور اب وہاں سے الرٹ ہو جائے اور باقی اپنا روزہ پورا کرے، اس کے روزے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کھلایا ہے پلایا ہے تو اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ رمضان میں وہ کچھ کھا رہا ہے بھول کے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو روکیں گے نہیں روکیں گے؟ بولیے، روکیں گے نہیں روکیں گے؟ روکیں گے، اس کو تو اللہ کھلا رہا ہے، آپ کیوں روکیں گے؟ آپ اس کو یاد دلائیں گے، اس لیے کہ رمضان میں روزہ رکھ کے کچھ کھانا پینا بہرحال گناہ ہے، اس کو یاد نہیں تھا، آپ کو تو یاد ہے، آپ یاد دلائیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اصول یہاں پر اپلائی ہوگا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اور برائی کے کاموں میں ہیلپ مت کرو۔ تو وہ کھا رہا ہے، آپ فوراً یاد دلائیں گے، کیا کرو تم روزے سے ہو، اس کو منع کریں گے، سمجھائیں گے۔ مسئلہ نمبر 24 اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچانا بھی چاہیے، بچانے کے لیے اب آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، یا کوئی آدمی جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے جل رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، تو کیا کریں گے آپ ایسی صورت میں روزہ توڑ دیں گے۔ اس کی جان بچانے کے لیے، کسی ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے، کسی جلتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے آپ اپنا روزہ توڑ دیں گے اور بعد میں آپ اس روزے کی پورتی کریں گے۔ مسئلہ نمبر 25 اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ بھی فاسد ہو گیا اور اس کو اپنے روزے کی بعد میں قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے گا، کنٹینیو 60 دن۔ ایک دن کی غلطی کی یہ سزا ہے کہ اس کو 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا کنٹینیو۔ اگر ایک دن بھی بیچ میں گئے ہوں تو پھر سے نیا 60 دن شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے کسی کو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اس کا الٹا کر لیجیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن روزہ رکھے گا۔ یہ کفارہ ہے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 26 بیوی سے انٹرکورس کرنا حرام ہے، لیکن آپ بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، بیوی کو گلے لگا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بیوی کو بار بار دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں بھی ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُمْ لِإِرْبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر بہت کنٹرول تھا، اپنے نفس کے اوپر بہت کنٹرول تھا۔ تو انسان اس سلسلے میں بہت محتاط رہے۔ اگر کوئی انسان اس معاملے میں اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرے۔ مسئلہ نمبر 27 اگر کوئی آدمی رات میں بیوی سے ملاقات کیا ہے اور وہ ناپاک ہے اور صبح فجر کے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا، پاک نہیں ہو سکا،
اور سحری وغیرہ اس نے کھا لی، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا فجر کے پہلے اس کو غسل کر کے پاک ہو جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ وہ فجر کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے، مگر وہ فجر کے بعد فوراً جلد سے جلد ایز سون ایز پاسبل وہ غسل کرے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کی وجہ سے وہ جماعت نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اگر فجر کی نماز اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض کا خون آنا بند ہوا ہے تو وہ پاک مانی جائے گی، اگرچہ وہ فجر کے بعد غسل کرے وہ پاک مانی جائے گی اور اس دن کا وہ روزہ رکھے گی، اگر 1 منٹ پہلے بھی فجر کے اس کو جو ہے خون آنا بند ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 28، کوئی آدمی اگر روزے کی حالت میں دن میں سویا ہے اور نیند کی حالت میں وہ ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو کیا اس سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا؟ روزے پر فرق نہیں پڑے گا، اس کو روزہ بالکل صحیح ہے، وہ روزہ پورا کرے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد غسل کرے تاکہ کسی بھی ٹائم کی نماز اس کی قضا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ مسئلہ نمبر 29، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مسواک کے بارے میں وہ عام ہے، جنرل ہے، کامن ہے۔ روزے کی حالت میں آپ نے کہیں منع نہیں کیا ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 30، اگر بہت گرمی ہے، روزے کی حالت میں آپ پانی میں ڈبکی لگا رہے ہیں یا اس کو کیا بولتے ہیں شاور لے رہے ہیں، یا پھر آپ کپڑا پانی میں بھگو کر کے سر پہ رکھ رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں، جائز ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند اہم مسائل ہیں، 10 مسئلے اور بچے ہیں، انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے 40 اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے اور اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اس روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی بھرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گردن آزاد کرے، کسی غلام کو آزاد کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ آرڈر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گردن آزاد کرنے کا آپشن ختم ہو چکا ہے، اب 2 آپشن بچے ہیں۔ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیہاتی صحابی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تم گردن آزاد کر دو، کسی غلام کو آزاد کر دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول میری طاقت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ کہا اچھا تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھ لو۔ کہا کہ اللہ کے نبی رمضان کا نہیں رکھ پا رہا ہوں، 2 مہینہ کہاں سے رکھوں گا؟ تو کہا کہ اچھا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا کہ اس کی بھی طاقت نہیں، بہت غریب آدمی ہے۔ تو ابھی وہ صحابی جو تھے، دیہاتی صحابی، ابھی وہ بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری میں کھجوریں آئیں۔ تو آپ نے پوچھا فائن اسٹائل، کہاں ہے وہ جو پوچھ رہے تھے روزے کے بارے میں؟ تو وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں ہوں۔ تو ٹوکری دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹوکری لے جاؤ اور کسی غریب فیملی کو دے دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم پورے مدینے میں میری فیملی سے غریب کوئی فیملی نہیں، سب سے غریب فیملی میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا لے جاؤ اس کو اپنے گھر والوں کو صدقہ کر دو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کا یہ کفارہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی بھول گیا، روزے کے دن میں بھول گیا کہ روزہ ہے، اور اس حالت میں اگر یہ کام ہو گیا تو کیا تب بھی کفارہ دینا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے بھول چوک کھانے اور پینے کے معاملے میں معاف ہے، ایسے ہی اس معاملے میں بھی معاف ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے بھی جان بوجھ کر یہ کام کیا یا اس کام سے وہ سہمت تھا، راضی تھا، ایگری تھا، تو اس کو قضا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا۔ تو 30 مسائل ہو چکے تھے، 10 مسائل اور بچے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، 30 پر 1،
روزے کی حالت میں کیا عورتیں ایسی دوائیں لے سکتی ہیں جن سے ان کے مینسز کا آنا بند ہو جائے؟ ایسی دوائیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بہت ساری عورتیں ان کو یوز کرتی ہیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، سارے کمپلیٹ روزے رکھ لیں، اس لیے کہ بعد میں ان کو پورا کرنے میں دقت آتی ہے۔ تو کیا ایسی دوائیں لے سکتی ہیں عورتیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی دوائیں ان کو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، تو ہم اور آپ اس کے لیے کیوں سائڈ سے راستہ نکالنے کی کوشش کیوں کریں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں یا بعد میں جو سلف صالحین کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں وہ روزہ نہیں رکھتی تھیں اور بعد میں ان کی قضا کرتی تھیں، اور یہ دوائیں صحت کے لیے، عورت کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تو نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی دوا کھا لیتی ہے اور پھر وہ پورا کمپلیٹ روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ بہرحال صحیح ہے، روزہ اس کا غلط نہیں مانا جائے گا، لیکن ایسی دوا لینی نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 32 فرض چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنے کے لیے، بعد میں عورت کے جو روزے چھوٹے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اپنے شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا فرض چھوٹا ہوا روزہ ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے شوہر سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33 اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جیسے رمضان کے بعد 6 روزے ہوتے ہیں شوال کے، یا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، یا عرفہ کا روزہ ہے، یا کوئی بھی نفلی روزہ ہے، تو کیا وہ روزہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر رکھے گی؟ نہیں رکھے گی، شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، شوہر کو بتانا پڑے گا کہ کل میں یہ روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذن، اگر عورت کا شوہر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ مسئلہ نمبر 34 اگر کوئی عورت فجر کی نماز کے بعد پاک ہوئی ہے، پاک ہونے سے مراد یہ کہ اس کے مینسز آنے بند ہو گئے ہیں، شریعت کے اعتبار سے وہ پاک ہو گئی ہے، فجر کے بعد چاہے 1 ہی منٹ کے بعد، تو کیا وہ اس دن کا روزہ رکھے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، فجر کے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 35 اگر 1 منٹ پہلے بھی فجر کی اذان سے یا فجر کے ٹائم سے 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ پاک ہوئی ہے تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی، چاہے وہ غسل فجر کے بعد کرے، لیکن اگر 1 منٹ پہلے بھی پاک ہوئی ہے تو وہ روزہ اس دن کا رکھے گی، ضروری ہے، مشٹ ہے اس کے لیے۔ مسئلہ نمبر 36 کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں ہر چیز اولاً جائز ہے، اس کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی جنوبی ہوتا ہے یا عورت جنوبی ہوتی ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو حیض کی حالت میں عورت قرآن کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو حالت ہوتی ہے جنابت کی حالت، وہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان جب چاہے تب پاک ہو سکتا ہے، لیکن حیض یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کو اگر ہم منع کر دیں گے کہ حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھے تو جو قرآن یاد ہے سب بھول جائے گا اس کو، لہٰذا وہ قرآن پڑھے گی، ہاں قرآن کو چھوئے گی نہیں، قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ دستانہ وغیرہ پہن لے یا کپڑے کی آڑ سے قرآن کو چھوئے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت ڈائریکٹلی قرآن کو چھوئے گی نہیں۔ مسئلہ نمبر 36 عورت کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا وہ کب تک کر سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکسٹ رمضان کے آنے کے پہلے عورت اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی، اور اگر ایسا کسی وجہ سے نہیں کر پاتی، سال پورا گزر گیا، نیکسٹ رمضان آ گیا، نہیں پورا کر پائی، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میرے جو روزے چھوٹتے تھے میں شعبان کے اندر اس کو پورا کر لیتی تھی، اگلے سال کے شعبان میں پورا کر لیتی تھی۔ مسئلہ نمبر 38 پیدائش کے بعد، ڈیلیوری کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے جس کو نفاس بولتے ہیں، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اس کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن کی ہے، 40 دن کم سے کم وہ 40 دن کی مدت ہے، اتنے دن تک عورت روزہ نماز سے دور رہے گی،
یہ غلط بات ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عورت کا وہ خون اگر 20 دن میں بھی آنا بند ہو جائے تو عورت پاک مانی جائے گی، نماز پڑھے گی، اور اگر رمضان شروع ہے تو رمضان کا روزہ رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 39، عورت اگر پریگننٹ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے، نقصان ہے اس کے لیے، اس کے بچے کے لیے، تو ایسی عورت بیمار کے حکم میں ہے، مریض کے حکم میں ہے۔ جیسے مریض کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے روزے بعد میں پورے کر لے، تو ایسی عورت، پریگننٹ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت اپنے روزے بعد میں پورے کرے گی۔ اور 40واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی کس عمر سے روزہ رکھنا شروع کرے، اس کے اوپر کب سے کمپلسری ہے؟ تو جب وہ شریعت کے اعتبار سے بالغ ہو جائے۔ اب شریعت کے اعتبار سے بالغ ہونے کی 2 نشانیاں ہیں، زیر ناف بال آ جائیں یا مینسز آنے شروع ہو جائیں، تو ایسی عورت شریعت کی نظر میں بالغ ہے اور وہ روزہ رکھنا اس کے لیے کمپلسری ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ہماری بچی ہے، ہم یہ کہہ کر اس سے روزہ نہ رکھوائیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ شریعت کے اعتبار سے روزہ فرض ہے، یہ الگ بات ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں عمر کے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ دقت ہے، ٹھیک ہے وہ بعد میں قضا کر لیں، لیکن کمپلسری تو ہو چکا ہے، ان کے اوپر بالغ ہو چکے ہیں، اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ ان کے اوپر فزیکل جو نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی اگر وہ ظاہر ہو چکی ہیں تو روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ ہماری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، روزے کے سلسلے میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے، میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سارے مسائل آ گئے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ امپورٹنٹ مسائل، جو اہم مسائل ہیں، سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ان کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔